ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے، فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ الحمد لله كفى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہم سب پر بارش کے قطروں کی طرح ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہم پر برس رہے ہیں، اور لیکن ہم غفلت میں ہیں اور ہم اس کا ادراک نہیں کر رہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اپنی بے قیمتی جو ہے نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بار بار انسان کو تنبیہ کیا، اور اے انسان تو کیسے اس رب کو بھول گیا جو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا جو ہے دینے والا ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے، سب کچھ تیری ضرورتوں کا کفیل، پھر بھی تو اسے بھول گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ایسی پا کے تو جو ہے اپنے رب سے غافل ہو گیا؟ کیا اس نے تجھے ایک نطفے سے نہیں بنایا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیرا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، اس نے تجھے 3 اندھیریوں میں ایسی مشکل گھاٹی سے گزار کے تجھے جو دنیا میں لایا، اور پھر تجھے چھوٹا سے بچہ، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش کیسے اللہ نے کی، پھر اس کے بعد میں جب اس کے ایک شباب کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ عقل سوجھ بوجھ دیتے ہیں، اس کے بعد اسے اللہ مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، بیوی دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، اس کے بعد انسان جو ہے اپنی اسی غفلت میں پڑتا ہوا اور جو ہے جوانی بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے مالک کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرا مالک، میرا رب، میرا پیدا کرنے والا اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اے ایمان والو تم جو ہے ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ایسا غافل کیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے تھے ہم کیا ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے جانوروں کی ہو گئی۔ انسان جو ہے آج ایسے عمل کر رہا ہے میرے بھائیوں، جو ہے جانور بھی شرمائے گا۔ انسان کی جو ہے جب عقل مار جاتی ہے نا تو وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جو ہے جانور بھی ایسا عمل نہیں کرے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جو انسان جو ہے نا، جب انسان گناہ کرتے کرتے ایک درجے پر پہنچتا ہے نا تو اس کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ وہ جو جانور سے بھی جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے کہا بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ انسان ہے میرے بھائی، انسان کی شکل میں انسان آج جو ہے درندہ بھیڑیا ہو گیا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی تعلیمات ہیں، حدیث ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، لیکن آج ہم جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی جب گزار رہے ہیں تو آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہمیں نہ جانے کون کون سے جو ہے
किस जो है हमें किस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये वही वजह है मेरे भाई, हर जगह पे मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या है आज हमारे सामने, आज मुसलमानों को एक जो है इस्लाम जो है जो एक इस्लाम जैसा हमको जिंदगी देता है, सिखाता है कि हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक ऐसा हमारा आईना होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए हमारे सामने, लोग देखें मुसलमानों को तो लगे कि हाँ ये मुसलमान है। कैसे मुतासिर होंगे हमारे जो गैर हमारे भाई हैं। हमारा मुसलमान भाई हमसे मुतासिर नहीं होता है, वो हमसे दूर भागता है। हमारे अमाल मेरे भाई कैसे गए गुजरे हो गए। तो अल्लाह पाक ने हम सबको मेरे भाई अपने पाक कलाम में, देखो कुरान जो है ना हिदायत की किताब है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, सिर्फ आप तिलावत कर लें तो तिलावत करना तो स्वाभाविक चीज है, लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए हुदल लिन्नास, ता क़यामत इंसान जितने भी दुनिया में आएंगे तमाम इंसानों की हिदायत अल्लाह पाक ने अपने कलाम में रखी है। और हिदायत ऐसी चीज नहीं है कि जो है आदमी समझ ना सके। एक आम यानी इंसान दुनिया में किस तरीके के लोग आएंगे। सोच लीजिए आप कि कोई आदमी एक निरक्षर है, जाहिल है, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए भी हिदायत है। एक आदमी आलिम है, उसके लिए भी हिदायत है। एक इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उसके लिए भी हिदायत है। हर एक साइंस इतनी तरक्की कर गई, साइंटिस्ट बन गया, बड़ा हाई लेवल का साइंटिस्ट है, उसके लिए भी उसमें हिदायत है। क्या हिदायत है? वो हिदायत है आखिरत की, जो हमेशा की जो कामयाबी आने वाली है उसके बारे में अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है कि देखो ये दुनिया जो है धोखे की घर है। ये दुनिया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया जो है धोखे का सामान है। इसमें आकर तुम जो है फला तगुर्रन्नकुमुल हयात दुनिया वला तगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, कि तुमको जो दुनिया की जिंदगी ऐसे गाफिल ना कर दे अल्लाह से, दुनिया की जिंदगी में पड़ गई। मेरे भाई आज हमारे सामने दुनिया जो है बिल्कुल सजाई जा रही है। अल्लाह ने कहा है ना कि हम जो है इस दुनिया को हम सजाएंगे और सजाने के बाद हम उसको मलिया मेट कर देंगे। बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो ये दिन आएगा कि पूरी जमीन आसमान पूरा अल्लाह ताला बिल्कुल रेजा कर देंगे। इज़ा समाउ शक़्क़त, वो दिन याद करो जिस दिन आसमान फट जाएगा। इज़ा बिहारु फुज्जिरत, और जो है समंदर में आग लगा दी जाएगी। दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी नहीं रहे। फ़अैनल मफ़र, लोग भागेंगे इधर उधर, कहेंगे कहां जाए हम। ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र, अल्लाह कहेंगे बिल्कुल नहीं, कहीं कोई पनाह की जगह नहीं, ला वज़र, कोई पनाह की जगह नहीं, आप कहीं नहीं रुक सकते। इला रब्बिका यौमइदिन मुस्तक़र, उस दिन सिर्फ तेरे रब के पास ही ठिकाना होगा। तो अल्लाह ने कहा कि जो है आप इस दुनिया में रहते हुए अपने आखिरत का सामान जमा कर लें, यही सबसे ज्यादा होशियार और चालाक इंसान है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअद अल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबा हवा नफ्सहु हवा व तमन्ना अला अल्लाह, कि सबसे होशियार और चालाक और जिसको बोलते हैं इंसान वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और मरने के बाद जो आने वाली जिंदगी है उसके लिए तैयारी करता रहे। वल आजिज, और बेवकूफ नादान इंसान वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की इत्तिबा करता रहे और फिर अल्लाह पर उम्मीद लगाए रखे कि अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा। ये सबसे बेवकूफ इंसान है। आज हम सोचें इन दो कैटेगरी में से हम बताइए कौन से कैटेगरी के लोग हैं। हम अपना मुआवजा करें, हम अपना मुहासबा करें कि जो है हमारा कहां हशर होने वाला है। मेरे भाई आज हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुनाह करने के बाद भी हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम जो है हमारा दिल यही लटका है कि अल्लाह तो माफ करने वाला, अल्लाह माफ कर देगा। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन मेरे भाई अल्लाह पाक ने अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरे हुदूद से आगे ना बढ़ो। मैंने जो हदूद जो तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी है उसको जानबूझकर ना फैलाऊं, इसलिए कि जानबूझकर जो गुनाह किया जाता है उसका असर बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह जो है अनजाने को माफ करता है, अनजाने में जो इंसान गुनाह करता है, और जो हम जानबूझकर रोडेली गुनाह कर रहे हैं उसका असर अल्लाह बहुत ज्यादा, यानी उस पर अल्लाह बहुत ज्यादा नाराज होता है। तो आज हमें जो है मेरे भाई संभलने की जरूरत है। आज हमें बहुत अल्लाह के सामने आहोजारी करने की जरूरत है। आज इंसान जो है परेशान है, लेकिन फिर भी अल्लाह के पास नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है अल्लाह के पास। और अल्लाह ताला ऐसे नहीं,
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو تو مزہ چکھائیں گے ہی، آخرت میں آنے کا جو ان کو تکلیف ہے وہ تو ان کو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی مزہ انہیں چکھنا پڑے گا. لعلہم یرجعون، شاید کہ اللہ کے پاس واپس اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. اگر نہیں توبہ کرتے ہیں ہم تو یہ جو عذاب ہے اللہ کی طرف سے، جو شدائد مشکلات آ رہے ہیں، یہ اور بھی زیادہ بڑھیں گے. یہ شیور ہے، یہ بات 100% کنفرم ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ نہیں کریں گے تو ہم اگلے جو زمانہ آ رہا ہے اس میں اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اور اللہ نے کہا ہے دیکھو مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو جانور بنانے کے لیے نہیں. صحابہ کے اوپر حالات آئے، مشکلات آئیں، تمام تکلیفیں ان کے ساتھ میں گزری، نبیوں کے اوپر حالات آئے، لیکن کیا صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی جو ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی بنائی، ان کی جو امیج ہوئی دنیا میں، پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، کیسے بنے؟ وہ مشکلات ہی میں بنے. لیکن ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد استقامت ہونا چاہیے، اس پر ہمیں صبر کرتے ہوئے جمے رہنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ کے جو ہے احکام سے روگردانی نہیں کرنا ہے میرے بھائی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم سب کو تنبیہ کیا ہے کہ دیکھو بہت وقت کم بچا ہے، ہماری زندگی کا بہت کم لمحات ہے. کب تک جو ہے غفلت؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ کہہ رہے کہ انسان کا حساب کا وقت اتنا قریب ہے، اس کے باوجود بھی وہ غفلت میں پڑا ہوا سرکشی کر رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ انسان جو ہے دن بدن اللہ کے پاس جا رہا ہے، قریب ہو رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو دن بدن ہر رات ہر دن اللہ کے پاس جا رہا ہے. ایک دن ایسا آئے گا فملاقیہ، تم اس سے ملاقات کر لے گا، جس سے تم کلا سوف تعلمون، تم ضرور دیکھ لو گے، جس کا تم انکار کر رہے تھے نا. ہم عملی انکار کرتے ہیں، ہمارے پاس میں زبان سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ ہم جہنم نہیں جانتے ہیں، ہم جنت کو نہیں مانتے، نہیں مانتے زبان سے، لیکن ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہنم نہیں ہے، جہنم کا کوئی عذاب نہیں ہے اور کوئی جنت نہیں ہے. ہم اس دنیا کو سب سے آگے فرسٹ پوائنٹ پر رکھیں گے، ہم پریورٹائز کرتے ہیں اس کو، ہم سب سے پریفر کرتے ہیں، ہم سب سے نمبر اول درجے پر ہم دنیا کو رکھتے ہیں. یہ ہم اپنے اعمال سے بتا رہے ہیں. اور دنیا میرے بھائی، تو یہ چیز آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول کے سب بیان کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس دو راستے ہیں، تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، چاہے اس کو اختیار کر لو، چاہے جنت کے راستے میں چلنا چاہے تو جنت میں جا سکتے ہو، جہنم والے راستے میں جہنم میں جا سکتے ہو. اللہ کے ہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال چلتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے. نبیوں کی اولاد جو ہے وہ محروم ہو گئی. سوچنے کی بات ہے، نبی اللہ کے کیسے معصوم ایسے معتبر بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی اولادیں محروم ہو گئیں. اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے. فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں جو ہے ہمیں اعمال پر لگا دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے. اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. آج ہم جو ہے ہر چیز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھے نہیں کون سے فکر. ہم اپنی فکر کریں کہ ہم جو اتنے سب ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی ہم فکر ہی نہیں کر رہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی ذمہ داریاں دی ہیں. یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اللہ نے جو معیار رکھا ہے، جو اسٹینڈرڈ بنایا ہے کہ اتنی جب آپ تیاری کر لو گے تو ہم آپ کو کامیاب کر دیں گے. ہر ایک کمپنی کا ہر ایک چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے. آپ کو حاصل کرنا ہے
آپ اچیو کرنا اسے، تو آپ اس اسٹینڈرڈ تک کی پڑھائی کر کے آئیے، اس اسٹینڈرڈ تک کا کام کر کے آئیے، اتنی کمپیٹنسی آپ ان کے اندر، اتنی آپ کو صلاحیت ہونی چاہیے، تو آپ کو وہ اپنے کمپنی میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کو بنایا ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے ایک معیار اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ دیکھو یہ اعمال ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے پاس جب آنا تو یہ اعمال لے کر کے آنا، تو ہم تمہیں جو ہے کامیاب کر دیں گے۔ وسعى لها سعيها، اللہ نے کہا کہ آخرت کی تیاری اس نے ویسی کی جیسے اس کا حق تھا۔ کیا حق تھا؟ اس کا جو اللہ نے اسٹینڈرڈ طے کیا ہے، اتنی تیاری ہو کر کے آنا ہے۔ تو میرے بھائی آج ہم جو ہے محنت تو اتنا کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اور آخرت کے لیے کوئی نہیں، ہاں کر رہے ہیں آخرت کے لیے، بس وہ دال کا نمک جو ہوتا ہے تھوڑا سا، بس اتنا۔ تو آخرت میرے بھائی ہم جو ہے بل تؤثرون حیات الدنیا، ہم تو دنیا کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں، اور آخرت جو ہے ہم چھوڑ رہے ہیں، وتذرون الآخرہ، اور ہم آخرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں آج جو ہے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور الرٹ جو ہے اگر نہیں ہوں گے میرے بھائی تو ہمارے اوپر جو ہے شدائد، مشکلات، پریشانیاں اور آتی جائیں گی، نہ جانے کون کون سی بلائیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلائیں فتن تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فمن اشربها نكتت فيه نكتة سوداء۔ یہ الفاظ ہے کچھ میں بھول رہا ہوں، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے جو چٹائی ہوتی ہے، چٹائی جو ہے ایک اس کا جو لکڑی ہوتی ہے اس کو ایک پرویا جاتا ہے اس کو، تو اسی طریقے سے فتنے بھی ایسے ہوں گے کہ قیامت سے پہلے پہ در پہ فتنے آئیں گے۔ ایک فتنہ آیا پھر دوسرا، ایک ختم نہیں ہوا دوسرا پھر آ گیا، تیسرا پھر آ گیا، چوتھا پھر آ گیا، اسی ایک پوری لڑی ہوگی، کڑی ہوگی، وہ جو ہے بالکل سلسلے وار آتے جائیں گے، بالکل ختم نہیں ہوں گے وہ۔ تو یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے میرے بھائی، اس کو جو ہے ہم غنیمت سمجھے، وقت جو ہمارے پاس میں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھے اپنی آخرت کے لیے۔ کیا پتا آخرت جو ہے اگلا جو دن آنے والا ہے اس سے زیادہ مشکلات کا ہو، اس سے زیادہ پریشانیوں کا ہو، اس سے زیادہ ہمارے وقت میں ہمارے پاس وقت نہ ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس وقت یہی ہے میرے بھائی، یہ جو ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا وقت بچتا ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے، شیطان ہم یہ کہتا ہے ارے ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، پوسٹ پون کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بعد میں کر لیں گے، چھوڑ دو۔ ایسا نہیں میرے بھائی، یہی وقت ہم کو اللہ نے اسی میں سے نکال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔